بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور بہت ہی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اسلام آباد سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 63 کے حوالے سے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک یہ جو بینچ تھا 5 رکنی، جس کو پی ٹی آئی کی قیادت بالخصوص عمران خان اور تمام تر لائر کمیونٹی سوائے چند ایک مینجڈ قسم کی جو لائر ہیں ان کے سوا تمام فرٹرنٹی آف لا، تمام جو لا کی اپنا ایسوسیشنز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کی بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو ہی جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ کا بننا ہے قاضی کی سربراہی میں، یہ ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا جی، ایک جو چیز خود سے ہی غیر قانونی ہے وہ کوئی قانونی فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر جو فیصلہ آنا، یہ تو دیکھیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی آئینی قانونی بات، کوئی بھی پی ٹی آئی کا فیصلہ اگر چیف جسٹس قاضی کے پاس لگ جائے یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے پاس لگ جائے تو اس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ اس لیے میرے نزدیک یہ جو 63A کا فیصلہ آیا ہے، اس کا جو ہے کوئی، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کوئی خبر نہیں تھی، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں تھی، یہ وہ فیصلہ تھا جو پہلے ہی پتہ تھا ہمیں، جو ہم لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی آدمی ہے، وہ لا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے تو اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کا کیا فیصلہ آنا تھا، جس میں آپ یہ کر لیں کہ یہ کوئی آئینی قانونی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک لائسنس جاری کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی نے حکومت کو، طاقتوروں کو، کہ آپ جس کو مرضی ہے جس کا ضمیر خریدیں، آپ کی یہ کھلی منڈی ہے، آپ جو مرضی ہے خریدیں، آپ جس کو مرضی ہے اس کی ماں بہن کو اٹھائیں، کسی کے بیڈ روم میں کیمرے لگائیں اور کسی کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ ضبط کریں، جس طرح سے بھی کریں۔ یہ آپ کو لائسنس میں نے دے دیا ہے، اب آپ نے ان گھوڑوں کو خرید کر، اب ان کو گھوڑے تو کہنے ہی نہیں چاہیے، جو خریدے جاتے ہیں، جو ضمیر بیچتے ہیں، کیونکہ گھوڑا ایک بڑا نسلی چیز ہے، اس کے وہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ریلائبل سمجھا جاتا ہے، لوگوں کی اس کے پاس ساتھ بڑی ایفیلیشنز ہیں، وہ نیزہ بازی میں کام آتے ہیں، وہ کھلے میدانوں میں دوڑتے ہیں اور وہ کہیں چھپ کے واردات نہیں کرتے۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضمیر بیچتے ہیں ان کو گھوڑا کہنا یہ گھوڑے کی توہین ہے، ان کو کچھ اور ہی کہنا چاہیے۔ لیکن وہ کچھ میڈیا کے اوپر لوگ کہہ بھی رہے ہیں، وہ ان کی تصویریں بھی پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بکنے والے ہیں، وہ ضمیر بیچنے والے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ تھا جو ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک منڈی کے ضمیر فروشوں کی اور ضمیر کے جو بیچنے والے ہیں ان کو ایک منڈی جو ہے وہ لگا دیا، جو پچھلی سپریم کورٹ نے جس کے اوپر پابندی لگائی تھی، پی ٹی آئی کی یہ بڑی کاوش تھی کہ انہوں نے بالآخر یہ جو بقول ان کے ہارس ٹریڈنگ، میں تو اس کو ہارسز کی ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں، کچھ اور ہی نام دینا چاہتا ہوں، لیکن جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بڑی کاوشوں سے پچھلے سپریم کورٹ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ جو دیا تھا اس میں بالکل روک لگا دی تھی ہارس ٹریڈنگ کی، ضمیر فروشوں کی منڈی انہوں نے بند کر دی تھی۔ اب قاضی صاحب نے ضمیر فروشوں کی منڈی جو ہے وہ کھول دی ہے، اب وہاں بکنے کے لیے لوگ پیش ہوں گے اور وہاں پر خریدار بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ دوسری طرف جو اہم ترین خبر ہے، جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، وہ اسلام آباد کی ہیں، کچھ فوٹیج بھی اس میں چلاؤں گا کہ رات سے جس طرح سے جس 3 لیئرز کنٹینرز کی لگا کر ان کو ویلڈنگ کرنے کے کام دیے گئے۔ دیکھیں نا جی، یہ نظام الدین کے پاس بڑے بڑے مستری تھے، ٹھیک ہے، اب کی بار یہ جو مستری انہوں نے لایا ہے نا، یہ وزیر داخلہ، یہ پتہ نہیں کہاں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ مورے جو ہیں
یہ کہاں نظام الدین نے چھپائے ہوئے ہیں جو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں؟ دیکھیں نا جی اتنے جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے ہیرے، جو بہت اچھے ویلڈر بھی ہیں۔ اب انہوں نے کتنی جدت لائی ہے، اب یہ ملک کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ اب 3 لیئرز لگا کے انہوں نے کنٹینروں کی، اور پھر ان کو اس نے ویلڈنگ کرا دیا ہے، یعنی یہ تو کوئی ویلڈر ماسٹر ہے۔ اب اس نے جو ہے وہ ویلڈ کرا کے، یہ دیکھیں یہ کنٹینر جو لیئرز لگی ہوئی تھیں ان کو رات گئے انہوں نے ویلڈ کرا دیا ہے آپس میں، تاکہ ان کو ہٹایا نہ جا سکے۔ دیکھیں ان کو خوف کس چیز کا ہے، خطرہ کس چیز سے ہے؟ یہ عمران خان اور تو کہتے ہیں یہ میری فوج، یہ میرا ملک، یہ میرے ادارے، یہ میری عوام۔ تو جب عوام کا اپنا ملک ہے، جب عوام کے اپنے ادارے ہیں، تو یہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، یہ فارم 47 چوری ڈکیتی کا لے کر یہ حکومت پر ناجائز قابض ہیں۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ناجائز قابض سی ہے، اور یہ جب تک بھی قبضہ برقرار رکھ سکیں گے، جیسے انگریز نے کچھ 100 سال سے زیادہ عرصہ قبضہ رکھا، آج بھی کئی ملکوں کے اوپر، کئی علاقوں کے اوپر جو تالے ازما ہیں وہ قابض ہیں، تو بالآخر جو قابض ہے اس نے جانا ہوتا ہے۔ عوام کی مرضی جو ہے وہی پریویل کرے گی۔ اب عوام چاہتی کیا ہے؟ عوام ڈی چوک میں آ کر، پی ٹی آئی ڈی چوک میں آ کر، یہ جو انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر لائسنس جاری کیا، ضمیر فروشوں کی منڈیاں اوپن کی ہیں، اس کے اوپر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ احتجاج کرنا کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی شہری کا، شہریوں کا آئین اور قانون نے دیا ہوا ایک حق ہے، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ۔ اب یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بلیک میل کیسے کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جی ایس سی او کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دیں۔ بھئی ملک دشمن آپ ہو جو ان لوگوں کو بلاتے ہو، ملک کے نام پر، عوام کے نام پر ان سے پیسے لیتے ہو ان ملکوں سے، اور اپنے پیسے جو ہیں وہ ان کو پھر لوٹ مار کر کے عوام کے نام پر لیے ہوئے آپ باہر لے جاتے ہو، وہاں اپنی جائیدادیں بناتے ہو، اور وہاں جا کر ضمیر فروش جو لوگ ہیں ان کے ضمیروں کو خریدتے ہو، اور پھر ملک کے خلاف آئین جو ہے اور آئین کے خلاف سازشیں کرتے ہو، عوام کا جو ہے وہ کھانا پینا روٹی ان کا جینا حرام کرتے ہو۔ تو اس لیے عوام کو آپ سے نفرت ہوگی۔ یہ بات اب پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی نہیں رہی، یہ بات آپ نے عوام کے ہر گھر میں آپ نے دشمن پیدا کر لی ہیں۔ کیوں کہ آپ نے ہر گھر سے جس بندے نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو وہ آپ نے چرایا ہے، تو اس ہر بندے کا آپ مجرم ہو، اور تمام ادارے مجرم ہیں جو عوام کے ووٹوں کے چور جن کو عوام سمجھتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، ایک شخص ہے اس نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، جب پرچی اس کی بیٹ باکس سے نکلی تو اس کے اوپر 10 مہریں لگی ہوئی ہیں، آپ نے خراب کر دیا، تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ یہ آپ نے ہر گھر میں اداروں نے جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی ہے، عوام نے بھی اپنا تہیہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ایک یہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ جی کے پی کے سے لوگ آئیں گے تو وہ ملک کی دشمنی کے ساتھ اس کو گردانتے ہیں۔ اس کے اسلام آباد پر حملہ جو ہے وہ تصور، بھئی حملہ آور تو آپ ہو، آپ آئین کے اوپر حملہ آور ہو، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کرسیوں کے اوپر، عہدوں کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر آپ حملہ آور ہو۔ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو، یہ نفرتیں اگلے 100 سال تک کم ہونے والی نہیں ہیں۔ آج بچہ چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچوں کو آپ دیکھیں جن کو شعور آ چکا ہے، وہ آپ کے اس غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ کوس رہا ہے۔ عدلیہ دیکھ لیں، جو آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والے ججز صاحبان ہیں وہ دیکھ لیں، وکلاء دیکھ لیں، سول سوسائٹی دیکھ لیں، ہر طبقے سے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں نا جی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریڑھی والا، ٹانگے والا، رکشے والا، عام مزدور، ہاری، زمیندار، سٹوڈنٹ، آپ نے کون سا ایسا طبقہ ہے جس کا جینا دوبر نہیں کر دیا؟ زمیندار طبقہ دیکھ لیں، انڈسٹریلسٹ دیکھ لیں، مزدور دیکھ لیں۔ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو، آج جو کچھ اسلام آباد کی حالت ہے، یہ کچھ فوٹیج کی آپ کے ساتھ سامنے چل رہے ہیں۔ نیکسٹ جو بھی تازہ ترین آئے گی آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے حاصل کرنا تھا ہڑتال سے، وہ تو حکومت نے، یا احتجاج سے، وہ تو حکومت نے خود کر دیا۔
دیکھو جی کوئی احتجاج کیا ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ کاروبار حکومت کو معطل کرا دینا، کاروبار جو ہیں دکاندار شاپیں مارکیٹیں بند ہو جانا، وہ تو آپ نے خود کر دیے، اس لیے یہ جو ایک احتجاج ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔